ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين شمس المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم، برادران عزیز، عزاداران مظلوم کربلا، سلسلہ گفتگو جو ہم نے اول محرم سے شروع کیا اور اپنی توان بھر استعداد بھر کوشش کی آپ تک پہنچانے کی، اس کو لے کر کے چلے، اور آج بس 2-4 جملے عرض کیا تھا کہ امام کون ہوتا ہے؟ پیغمبر وہ ہے کہ جو احکام پروردگار کو، شریعت پروردگار کو عام انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور یہ نزول کے معنی ہے۔ امام وہ ہے کہ جو عام انسانوں کو ان کی استعداد کے مطابق پھر معراج کرواتا ہے۔ اقامت الصلاۃ کے حوالے سے بھی یہ بات ہوئی تھی، اور عرض کیا تھا کہ یہ فقط نماز تک محدود نہیں ہے، تمام امور، اپنی زندگی کے تمام امور، ان میں آپ نے امام کو محوریت بنانا ہے، محور امام ہونا چاہیے۔ میرا جو عمل ہو وہ امام کے ذریعے سے پروردگار تک پہنچے گا۔ یہ امام ہے
کہ جو آپ کے فعل کو، آپ کے ہر امر کو معراج تک پہنچائے گا. یعنی ایک امر وہ ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوا، نازل ہو کر کے ہمارے تک پہنچایا گیا. ایک وہ امر ہے کہ جو ہم انجام دیں گے. امام ہے کہ جو اس کو حد قبولیت تک لے کر کے جائے گا. ہمارا ہر امر، ہماری زندگی کے اوڑھنے بچھونے میں، ہر امر میں ہم نے اپنے وقت کے امام کی مرضی کو مد نظر رکھنا ہے. اب یہ استعداد ہے کہ کسی میں استعداد ہوئی تو وہ سلمان بن سکتا ہے، کسی میں استعداد ہوئی تو وہ بوذر و مقداد بن سکتا ہے. اور یہ افعال اور یہ انسان علو پیدا کرتے چلے جائیں گے، بلند ہوتے چلے جائیں گے. اگر امام کا وجود نہ ہو، اگر امام کا وجود نہ ہو، یہ روایت کے جملے ہیں کہ امام ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. یہ امام ہے جس کی وجہ سے رزق انسان کا وسیع ہوتا ہے. یہ امام ہے جس کی وجہ سے انسان کو خدا سے معافی ملتی ہے. یعنی ہر امر میں ہم اپنے وقت کے امام کے محتاج ہیں. ہمیں اپنے امام کی طرف ہر امر میں توجہ کرنی ہے. عزیز جب یہ بات طے ہو گئی، امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے اگر ہم نہ ہوں، اگر ہم نہ ہوں، اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کر کے، اگر ہم نہ ہوں تو یہ دشمن تمہیں پھاڑ کھائے. اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کریں. چاند محرم کا دیکھتے ہی ہم نے مجلسیں منعقد کرنا شروع کی. آج شام غریبہ تک ہم پہنچ گئے. عزیزو، یہ کون ہے جو ہماری حفاظت کیے جا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو اتنے طاقتور دشمنوں کے باوجود اس طریقے سے ہمیں عزاداری کا موقع فراہم کر رہا ہے؟ یہ وقت کا امام ہے کہ جس نے ہمیں یہ مجال دی، ہمارے لیے یہ فرصت پیدا کی، دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھا، اور ہم ذکر سید و سالار شہداء کرنے میں کامیاب ہوئے. جب یہ طے ہو چکا تو عزیزو، کیا تعزیت پیش کرنا، کسی کا کوئی مر جائے تو تعزیت پیش کرنا ایک اچھی بات ہے. کسی کا کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کو تسلیت پیش کی جاتی ہے. ہم نے محرم کا چاند دیکھا اور آج شام غریبہ تک مولا ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا. مولا ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا. مولا ہم آپ سے آج التجا کرتے ہیں. مولا ہم فقیروں کی، ہم ناتواں بندوں کی، مولا توبہ قبول فرما لیجئے. مولا ہم پر نظر کرم کیجئے. مولا آپ ہی ہیں جن کا ہمیں سہارا ہے. آپ کا وجود ہے جو ہماری نگاہوں کا محور ہے. مولا آپ کے جد کو مارا گیا. مولا ہمیں بہت دکھ ہے. مولا ہمیں بہت افسوس ہے. مولا ہماری طرف سے تسلیت قبول کر لیجئے. معلوم نہیں میرا امام اس وقت کہاں ہوگا. شاید کربلا میں ہو. اگر کربلا میں ہے تو مولا یہاں یہ غریب بیٹھے ہیں،
جو آپ کے جد پہ گریا کر رہے ہیں، مولا ہمارا سلام قبول فرمائیے اور ہمارا سلام سید السلار شہداء تک پہنچا دیجئے۔ شاید میرا امام نجف میں بیٹھا ہو، مولا والی نجف کو ہمارا سلام پیش کر دیجئے، اور شاید میرا امام اس وقت شام میں بیٹھا ہو، ارے مولا اپنی پھوپھی کو ہمارا سلام عرض کر دیجئے گا۔ عزیزو، کون حسین جس کی صف عزا میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ 8ویں امام کہتے ہیں جو ابھی تک جھجک رہا ہے، یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے تم روتے کیوں نہیں ہو؟ کہا مولا رو تو رہا ہوں، یہ دیکھیں میری داڑھی میرے آنسو سے بھر گئی۔ کہا نہیں ایسے نہیں، میرے جد کو رونا ہے تو ایسے رو جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے، ایسے رو جیسے میری جدہ فاطمہ میرے حسین کو روتی ہے۔ عزیزو، آج اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، آج وہ مرحلہ پہنچ گیا ہے، کوئی نہیں ہے، اکیلی زینب ہے، ایک طرف نگاہ کرتی ہے وہاں کنارے عباس سو رہے ہیں، ارے ایک طرف دیکھتی ہے ارے جلے ہوئے خیام ہے۔ اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو، وہ وقت آیا کہ حسین وقت رخصت آتے ہیں خیمے سے باہر۔ سنیں کہ جملہ میری مائیں بہنیں بھی سنیں، جن کے جوان بھائی ہیں، جن کا کوئی سہارا نہ ہو سوائے بھائی کے، ارے کئی وقت ایسا نہ آئے جو وقت میری مخدومہ پہ آن پڑا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی کو رخصت کرتی ہیں لیکن صدائیں دیتی ہیں مہلن مہلا، ارے بھیا تھوڑا آرام سے جائیے۔ ایک مرتبہ مڑ کر کے کہتے ہیں بہنا آپ ہی نے تو ابھی مجھے رخصت کیا تھا۔ کہا ہاں، جب آپ کو رخصت کیا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ ارے بھیا ذرا جھکنا تو۔ ایک مرتبہ جھکے، کہا اپنی گردن کو نزدیک کیجئے۔ کہا کرنا کیا چاہتی ہو؟ کہا ماں نے مجھے وصیت کی تھی جرا تیرا بھیا وقت رخصت جانے لگے تو اس کی گردن کو میری طرف سے رخصت بوسے دینا۔ ارے بھیا گردن کو نیچے کرو، بھیا گردن کو نیچے کرو، میں اپنی ماں کی وصیت پورا کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کی گردن پہ بوسے دوں گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے احساس کیا کہ جیسے زینب کی روح پرواز کرنے لگی ہے، بہن مر جائے گی۔ اب اعجاز امامت سے انگلی کو اشارہ کیا ہے، زینب کے دل کو تسلی مل گئی، بھیا جاتے ہو جاؤ۔ اب جب امام رخصت ہوتے ہیں، رخصت ہو کر کے آتے ہیں، آ کر کے آخری خطبہ دیا ہے، بس 2-4 جملے عزیزو۔ جملے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں کون ہوں؟ کہا پہچانتے ہیں۔ کیا میرے نانا کو نہیں جانتے؟ کہا جانتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں؟ کہا جانتے ہیں۔ کہا یہ اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ یہ میرے نانا کی تلوار ہے؟ کہا جانتے ہیں۔ کہا اس دستار کو پہچانتے ہو؟ یہ میرے نانا رسول اللہ کی دستار ہے؟ کہا اس کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو کہا جب سب چیزیں پہچانتے ہو تو کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ کہا بغضاً لأبیک، تجھے قتل اس لیے کرنا چاہتے ہیں تیرے باپ کی دشمنی میں، تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب باپ کا نام آیا نا، کہا اچھا اب جنگ ہی کرنا ہے نا تو ایک ایک کر کے آؤ پھر میرے سے لڑو۔ لڑنا شروع کیا، ایک کے بعد ایک کو قتل کر رہے ہیں۔ عمر ابن سعد کہتا ہے ارے یہ علی کا بیٹا ہے، ایسے نہیں مارا جائے گا، سب اکٹھے حملہ کرو۔ سب نے اکٹھے حملہ کیا، نشیب میں لے گئے۔ نشیب میں حالت یہ ہے کہ 4000 تیر انداز ہے عزیزو، 4000 تیر انداز تیر چلا رہا ہے اور ایک طرف فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ یہ راوی کہتا ہے کہ حسین کے جسم پر اب کوئی جگہ نہیں بچی کہ جہاں تیر نہ لگا ہو۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو رو جتنا رو سکتے ہو، ارے حق ادا نہیں ہو سکتا، ارے علی کی بیٹی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ راوی کہتا ہے کہ جب تک حسین میں ہمت تھی حسین کھڑے رہے، لیکن جب حسین میں ہمت نہ رہی نا، خون اتنا رس چکا، اب حسین بیٹھ گئے، اب حسین بیٹھ گئے۔ جب حسین میں یہ بھی ہمت نہ رہی، خون اور رسنا شروع ہو گیا، آنکھوں سے نظر آنا بھی بند ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی لیٹتے ہیں نا، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، یہ روایات ہیں عزیزوں، آنکھیں بند ہو چکی ہیں، بس جو تصور کر لے تو ساری رات روتا رہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے سینے پر کچھ وزن محسوس کیا، اب جو وزن محسوس کیا، آنکھیں کھولی تو جلسا شمر علی صدرے، ارے شمر حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا ملعون اپنے چہرے سے نقاب ہٹا، جیسے ہی نقاب ہٹائی کہا میرے نانا نے سچ کہا تھا، حسین تجھے برس زدہ قتل کرے گا۔ جیسے یہ جملہ سنا شمر کو غصہ آیا، شمر نے وہ کام کیا جس کو سنتے آتے ہو، ایک مرتبہ حسین کو پلٹا۔ جب حسین کو پلٹا ہے نا عزیزوں، میں نے یہ روایت پڑھی ہے، کہتے ہیں شمر سے پوچھا گیا ارے شمر تیرا خنجر کند تھا کیا؟ کہا قسم بخدا میرا خنجر کند نہ تھا، میں نے کتنے دن اس خنجر کو تیز کیا تھا۔ روایت کے جملے سنو گے اگر دل پر قابو رکھ سکو تو، کہتے ہیں کہ جب قیامت والے دن جناب فاطمہ الزہرا اپنا مقدمہ پیش کریں گی نا، تو پروردگار سے کہیں گی کہ پروردگارا جب یہ شمر حملے کر رہا تھا، جب یہ ضربے مار رہا تھا، پروردگارا یہ میرے ہاتھ دیکھ، اس نے پہلی ضرب ماری میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، اس لعین نے پھر ضرب ماری، میں نے دوسرا ہاتھ بھی آگے کر دیا، ارے یہ ضربوں پہ ضربے مارتا جا رہا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ یہ سینہ حسین پر سوار ہے، گردن کو جدا کرنا چاہتا ہے، پروردگارا یہ گردن کے نشان دیکھ، میں نے حسین کی گردن پہ گردن رکھ دی، اس نے پھر ضرب چلائی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزو ذوالجناح واپس پہنچ گیا، خیام حسینی میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، حسین قتل ہو گئے، حسین قتل ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ ہو گئی شام، یہ لعین، یہ بے حیا لعین، انہوں نے حملہ کیا خیموں پر، خیموں کو آگ لگا دی، بیویوں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں بنا لیتی ہیں، ارے بچوں کو سنبھالتی ہیں، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں۔ ایک بی بی ہے جو ایک خیمے کے باہر کھڑی ہے، کہتا ہے ارے بی بی آپ کو معلوم نہیں خیموں میں آگ لگ چکی ہے؟ کہتے ہیں لئین تجھے خبر نہیں، ارے میرا بھتیجا سجاد اس خیمے میں ہے۔ راوی کہتا ہے کچھ ہی لمحوں میں نے کیا دیکھا، یہ 56 سالہ بڑھیا ارے اپنے جوان بھتیجے کو کمر پہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجھے نہیں معلوم اس کے بعد لعینوں نے کیا کیا، بس آخری بات سن لو اور آپ کی زحمتیں تمام کرو عزیزو۔ چوب خیمہ لے کر کے کھڑی ہے زینب، چوب خیمہ لے کر کے کھڑی ہے زینب، سب بیویوں کی حفاظت کر رہی ہے، بچوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ کیا دیکھتی ہے ایک طرف سے ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، گھوڑے سوار آیا تو بی بی اچانک دیکھ کر کے کہتی ہے گھوڑے سوار وہی رک جا، تجھے پتا نہیں یہ اہل حرم ہے، اس طرف مت آنا۔ گھوڑے سوار رکا نہیں، آگے چلتا آیا، بی بی نے چوبے خیمہ کو پکڑا، گھوڑے سوار تم سے کہہ رہی ہوں رک جاؤ، اب
ہمارے پاس لٹانے کے لیے کچھ نہیں بچا، گھوڑے سواروں کا نہیں۔ ارے آگے آ گیا، جیسے ہی آگے آیا کہا تجھے خدا کا واسطہ ہے اب اور آگے مت آنا۔ اتنے میں نقاب ہٹائی، ارے زینب، ارے میں تیرا بابا، ارے بابا کس وقت ہے جب میرے سر پہ چادر بھی نہیں، ارے بابا حسین مارا گیا، ارے بابا قاسم کا لاشا بابا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق فاطمة وأبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگارہ اس سے بڑا واسطہ اس وقت نہیں دے سکتا ہوں، پروردگارہ تجھے اس چھنی ہوئی چادر کا واسطہ، پروردگارہ ان تمام عزاداروں کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے امام کے قلب کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما، پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پروردگارہ بڑی عجیب زندگی گزر گئی، جو گزر گئی سو گزر گئی، پروردگارہ آج کے بعد ایک نئی زندگی عطا فرما، ایسی زندگی جس میں ہمارے ہر کام، ہماری ہر فکر، ہماری ہر سوچ کا محور میرا امام ہو، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پالنے والے جتنے بھی مجلس میں شریک ہوئے ہیں، جنہوں نے بنت زہرا کا ماتم کیا، جنہوں نے ابن علی کا ماتم کیا، جنہوں نے ام البنین کے بیٹے کا ماتم کیا، جنہوں نے حسین کے اکبر پہ آنسو بہائے، جنہوں نے حسین کے اصغر پہ آنسو بہائے، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان کے گھروں پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم ان کے گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری سب دعاؤں کی ایک دعا، پروردگارہ ہم بے وارثوں کسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما، ہم کو اپنے امام کی رکاب میں شہادت کی موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔